اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں۔ الف کا مخرج کیا ہے؟ جوف دہن یعنی منہ کا خلا، منہ کے خالی حصے سے، کیسے با تا، تو جو منہ کا جو خالی جو منہ کھل رہا ہے یہ الف کی وجہ سے کھل رہا ہے، تو اس زبان الف کا مخرج ہوا جوف دہن یعنی منہ کا خلا۔ با با الف زبر با، تا الف زبر تا، الف یہ الف اس کا الف کا تلفظ نہیں ہے بلکہ یہ ہے جو میں بتلا رہا ہوں، با الف زبر با، منہ کا خلا۔ با کا مخرج، با کا مخرج ہے دونوں ہونٹوں کی تری کا حصہ۔ ہمارے دونوں ہونٹ ہیں، ایک ہے خشکی والا حصہ باہر کا حصہ جو خشک رہتا ہے، اور ایک ہے اندر کا حصہ جو تر رہتا ہے۔ جو تر والا حصہ ہے یہ دونوں تری کے حصے کو ہم ٹچ کریں گے، ملائیں گے آپس میں اور با کو ادا کریں گے، کیسے با با با، یہ تر والا حصہ ہے۔ اگر اس کو خشکی کے حصے سے ادا کریں گے تو پھر میم ادا ہو جائے گا ما، تو تر والے حصے سے ادا کرنا ہے با کو، ٹھیک ہے۔ تا، تا کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک مثال کے طور پر یہ انگلی ہے، ہم اس کو زبان مان لیتے ہیں، میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، یہ زبان ہے تو اس کی جو نوک ہے آگے کا حصہ یہ اس کی نوک ہے زبان کی، ٹھیک ہے، یہ نوک ہے۔ اس نوک کو جو اوپر والے ثنا علیہ ہیں، ثنا علیہ کی جڑ پر ادا کریں گے، اور جڑ جو ہے نیچے والا حصہ ہوتا ہے، یہ نیچے والا حصہ یہ جڑ ہوتا ہے، تو زبان کی اس نوک کو ثنا علیہ کے نیچے والے حصے پر لگائیں گے، پھر ادا کریں گے، کیسے ت، دیکھیے یہ زبان مان لو مثال کے طور پر یہ ثنا علیہ ہے، تو ثنا علیہ کا جو حصہ ہے یہ جڑ ہے، تو نوک کو یہ زبان اس نوک کو یہاں ادا کریں گے، یہاں لگائیں گے کیسے ت ت ت ت، تو اس طرح سے ادا کرنا ہے زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگا کر کے۔ اور تیسرا حرف ہے ثا، ثا کا مخرج ہے زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، زبان کی وہی نوک، اس نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے، ثنا علیہ کی جڑ تو یہ ہے نیچے اور کنارے یہ ہیں، یہ سائیڈ میں یہ کنارے ہیں، تو نوک کو کنارے پر لگائیں گے، کیسے ت ت ت، بالکل اس میں نرمی سے ادا کرنا ہے اس کو، ت ت، صرف زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے، باقی زبان کے ہر حصے کو بچا کر کے رکھیں گے۔ اگر زبان کا دوسرا حصہ ادھر ادھر ٹچ ہوگا تو حرف صحیح ادا نہیں ہوگا، تو اس لیے دھیان سے ہمیں صرف زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگانا ہے بس، باقی زبان کی کروٹ، زبان کا بیچ، اس کو بچا کے رکھنا ہے۔ ادا کریں گے ث ث ث ث ث، اس طرح سے جتنی زیادہ مشق کریں گے اتنی جلدی ان حروف کی ادائیگی ہوگی، اور مشق کے بغیر حروف کی تصحیح نہیں ہو پائے گی، حروف کا صحیح تلفظ نہیں ہو پائے گا۔ تو اس لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ آپ مشق کریں، اپنا وقت نکال کر کے تھوڑا سا 10-15 منٹ، آدھا گھنٹہ، جتنا بھی آپ کے پاس وقت ہے، آپ قاعدہ لے کر کے بیٹھ جائیں، اور اس کے اندر جو الف با تا کی جو تختی ہے اس کے اندر جو حروف ہیں ان حروف کو جو ہے مخارج کے ساتھ ساتھ ان کی خوب مشق کریں کہ کون سا حرف کہاں سے نکل رہا ہے، مخرج اس کا پہلے پڑھیں کہ مخرج اس کا یہ ہے، مثلا سا ہے، سا کا مخرج زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، اب اس کو وہاں پر لگا کر کے خوب مشق کریں، س س، جب اطمینان ہو جائے کہ ہاں میرا تلفظ صحیح ہو گیا، تو جب تک اطمینان نہ ہو جب تک اس کی خوب مشق کرتے رہیں، تو یہ سا ہے۔ جیم، جیم کا مخرج ہے زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تالو، زبان کا بیچ، یہ زبان مثال کے طور پر میں نے ابھی بتلایا تھا، تو اس کا جو یہ بیچ والا حصہ، یہ بیچ، ٹھیک ہے، یہ بیچ کا، اس بیچ کے حصے کو بالکل اوپر لگائیں گے، سیدھا تالو کے اوپر، سیدھا بیچ کے حصے کو، صرف بیچ کا حصہ لگانا ہے، نوک نہیں لگانی، کنارے نہیں لگانے، سائڈیں نہیں لگانی، صرف بیچ کا حصہ لگانا ہے اوپر کے تالو پر، کیسے جیم 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 جیم، زبان کے بیچ کو اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو جیم ادا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ آگے ہا، ہا، ہا کا مخرج ہے وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ،
یہ حلق ہے ہمارا، اس کا درمیانی حصہ بیچ کا یہاں انگلی رکھ کر کے درمیان میں ادا کریں گے، ح ح ح ح، درمیان سے ادا کریں گے۔ حلق کے 3 حصے ہیں، ایک تو منہ کی طرف والا حصہ ہو گیا، ایک نیچے سینے کی طرف والا حصہ ہو گیا، اور ایک بیچ کا حصہ ہو گیا۔ تو بیچ کا جو حصہ ہے اس بیچ کے حصے سے ہمیں ح کو ادا کرنا ہے، کیسے؟ ح ح ح، ٹھیک ہے، خوب مشق کیجئے گا۔ آگے خا، خا کو ادنی حلقی منہ کی طرف سے ادا کریں گے۔ ابھی میں نے بتایا کہ 3 حصے ہیں، ایک منہ کی طرف والا حصہ، ایک بیچ کا حصہ، ایک سینے کی طرف والا حصہ۔ تو خا کو منہ کی طرف سے اوپر سے ادا کریں گے، خا خا خا، ٹھیک ہے۔ آگے دال، دال کا وہی جو ابھی تا کو سمجھایا آپ کو، زبان کی نوک اور ثنا علیہ کی جڑ، زبان کی نوک کو ثنا علیہ جو اوپر والے سامنے کے اوپر والے جو دانت ہیں چوڑے 4 دانتوں میں سے 2 اوپر والے ثنا علیہ، تو زبان کی نوک کو ثنا علیہ کی جڑ پر لگائیں گے، ادا کریں گے۔ جی آواز نہیں آ رہی؟ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی میری؟ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ اچھا اب آ رہی ہے؟ گئی آپ کی تو کب سے نہیں آ رہی میری آواز آپ کو؟ دال جب دال کے وقت سے نہیں آ رہی، دال کا سٹارٹ کیا تھا۔ اچھا چلیے دال کا دوبارہ بتا دیں۔ دال کا ہاں اور خاں، یہ یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ یہاں تک آواز آ رہی تھی میری آپ کو؟ جی چلیے ٹھیک ہے، ہاں، خا تک آئیے، دال رہ گئی۔ چلیے دال، تو دال کو جہاں سے تا کو سمجھایا نا آپ نے، جہاں سے تا کو ادا کرنا ہے وہیں سے دال کو ادا کرنا ہے۔ زبان کی نوک ثنا علیہ کی جڑ، زبان کی اس نوک کو ثنا علیہ جو اوپر والے 2 دانت ہیں اس کی جڑ پر لگائیں گے، ادا کریں گے دال دال دال، دھیان سے۔ اور اسی طرح سے دال، جو سا کا مخرج ہے وہی دال کا مخرج ہے۔ زبان کی نوک کو ثنا علیہ جو اوپر والے ہیں اس کے کنارے پر لگائیں گے، کنارے یہ ہوتے ہیں، ذال ذال ذال، صرف زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے، باقی زبان کے ہر حصے کو بچا کر رکھیں گے، کہیں بھی ٹچ نہیں ہونے پائے۔ اگر زبان کا کچھ بھی حصہ ادھر ادھر ٹچ ہوا تو ذال کا صحیح تلفظ نہیں ہوگا۔ تو اس لیے دھیان سے ہمیں خوب مشق کرنی ہے۔ زبان کی نوک کو ثنا علیہ کے کنارے پر لگائیں گے، ذال ذال، الذی الذی اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین، صراط الذین، تو نرمی سے صراط الذین، یہ زینا نہیں پڑھیں گے، زی اگر پڑھیں گے تو زا بن جائے گا اور یہ حرف غلط ہو جائے گا۔ آپ کو مخرج معلوم ہوا کہ زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ، تو ذال کو وہیں سے ادا کریں گے، صراط الذین ذین، ٹھیک ہے۔ را، را کا مخرج کیا ہے؟ زبان کا کنارہ اور کچھ زبان کی پشت۔ دیکھیے زبان کا کنارہ، یہ کنارہ ہے، یہ کنارہ، ٹھیک ہے، اور پشت جو ہے پچھلا حصہ، یہ پچھلا حصہ ہوتا ہے۔ تو اس کنارے کو اور پشت کو یعنی پچھلے حصے کو کہاں ملائیں گے؟ رباعی اور ثنا علیہ اور رباعی کے مسوڑوں سے۔ جو ثنا علیہ اوپر والے ہیں ان کے مسوڑے، اور جو رباعی جو ثنا کے برابر میں ہیں ان کے مسوڑے، وہاں سے ادا کریں گے را 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 را، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اور زا سین صاد، زبان کی نوک اور ثنا سفلا کا کنارہ، زبان کی نوک یہ، ٹھیک ہے، زبان کی نوک کو کہاں ملائیں گے؟ ثنا سفلا کا کنارہ، جو نیچے کے ثنا سفلا ہیں، نیچے والے دانت، یعنی یہ کنارہ جو نیچے والے دانت ہے یہ کنارہ ہے، نوک کو کنارے پر لگائیں گے اور کچھ ثنا علیہ سے بھی ٹچ کریں گے، اور پھر ادا کریں گے ز ز ز سین صاد، ایک ہی جگہ سے تینوں حرف کا مخرج ایک ہے، ز سین صاد، بس صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، فرق صاد کے اندر کریں گے کہ صاد کو منہ بھر کے پڑھیں گے، ز سین صاد، یہ ہے ز سین صاد کا مخرج۔ آگے شین، جو آپ نے جیم کا پڑھا ہے، زبان کا بیچ، زبان کا جو بیچ والا حصہ ہے اس کو بالکل اوپر سے لگائیں گے، تالو پر، تالو پہ اس کو ادا کریں گے، پھر شین
شین جیم جا شا جا شا، مخرج ایک ہی دونوں کا، ٹھیک ہے. باقی دیکھیں ان کے بہت سے بعض حروف ایسے ہیں کہ ان کے مخرج ایک ایک ہیں، تو ان کے اندر فرق کیسے پیدا کریں گے؟ وہ فرق آپ کو جب دوسرا حصہ پڑھیں گے نا آپ، اس کے اندر صفات کا بیان ہوگا، تو صفات کے اندر صفات ایک ممیزہ ہوتی ہے، اس سے ان کے اندر فرق پیدا کیا جاتا ہے. جیسے مثلا صاد ہے، صاد کا مخرج بھی وہی ہے، سین کا مخرج بھی وہی ہے، تو سین اور صاد کے اندر فرق پیدا کریں گے صفت سے. تو صاد کی مخرج صفت استعلا یعنی بلندی ہے، اور سین کی مستفلا یعنی پستی ہے. تو اس طرح سے ان کے اندر فرق پیدا کریں گے. سمجھ میں آ جائے گا جب دوسرا حصہ پڑھیں گے آپ، تو اس کے اندر اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گا. فی الحال یہاں مخارج سمجھ لیں. تو صاد کا مخرج جو ابھی آپ کو سمجھا. اس کے بعد ہے ضاد. ضاد کا مخرج زبان کی کروٹ اور اوپر کی ڈاڑوں کی جڑ. دیکھیے زبان کی یہ کروٹ ہے، سائڈ ہے، یہ کروٹ ہے، یہ کروٹ. اور میں نے بتایا کہ اس حرف کو ادا کرنے کے لیے بائیں طرف سے یعنی بائیں کروٹ بائیں ڈاڑوں پر لگائیں گے، ادا کریں گے ضاد ضاد. بائیں طرف سے ادا کرنا اس کو آسان ہے، بائیں طرف سے ادا کریں گے ضاد. زبان کی کروٹ کو اوپر کی ڈاڑوں پر لگائیں گے، باقی نوک کنارے سب کو بچا کر کے رکھیں گے. بس زبان کا جو پچھلا حصہ ہے اس کو تالو سے لگائیں گے پر کرنے کے لیے. کیسے ادا کریں گے؟ ضاد ضاد ضاد. یہ بائیں طرف سے ہے، اور دائیں طرف سے ادا کریں گے ضاد ضاد ضاد. بائیں طرف سے تھوڑا سا مشکل سا ہوتا ہے، اور دونوں طرف سے ایک ساتھ ضاد ضاد ضاد. تو اس طرح سے اس کی جتنی زیادہ مشق کی جائے گی، مشق کرنے کی ضرورت ہے، مشق کرنے سے یہ حرف ادا ہوگا. اس کے اندر اچھے لوگ، اچھے خاصے پڑھے لکھے لوگ غلطی کرتے ہیں، اور بہت سے امام بھی غلطی کرتے ہیں. اس کے اندر نماز پڑھاتے ہیں ولا ضالین پڑھتے ہیں، کوئی ولا ضالین پڑھتا ہے، ولا ضالین. ضالین بالکل غلط ہے. اس کا مخرج یہ ہے کہ زبان کی کروٹ کو ڈاڑ پر لگائیں گے ولا الضالین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تو یہ ہے اس کا ضاد کا مخرج، اس کی خوب مشق کی جائے. اس کے بعد طا. زبان کی نوک اور ثنا علیا کی جڑ، تا دال طا تینوں کا مخرج ایک ہے. زبان کی نوک ثنا علیا کی جڑ. دیکھیں مثلا تا ہم نے تا کو ادا کیا، تا یہیں سے دا تا دا یعنی وہیں سے ادا ہو رہا ہے. تا دا تا بھی وہیں سے ادا ہو رہا ہے، بس تا کو کی جو صفت ہے وہ استعلا ہے، یعنی بلندی سے منہ بھر کے پڑھیں گے اس کو. تا تا دا تا تینوں کا مخرج ایک، ٹھیک ہے. اس کو توا جو بہت سے پڑھتے ہیں نا واو کے ساتھ، توا بھی غلط ہے، توئیں بھی غلط ہے. الف کے ساتھ سیدھا پڑھیں گے تا. جہاں سے جس طرح سے ہم تا کو ادا کریں گے نا، اسی طرح سے اس کو ادا کرنا ہے، تا دا تا، ٹھیک ہے. اس کے بعد ذا. ذا کا مخرج جو زال زال سا ذا تینوں کا مخرج ایک ہے. کس طرح سے؟ ذا یہ زال ادا ہو رہا ہے، ذا سا ذا ذا ذا. بس اس کو پر کر کے پڑھیں گے. مخرج وہی ہے، زبان کی نوک ثنا علیہ کا کنارہ. اس کے بعد عین. عین ح حلق کے بیچ سے ادا کریں گے دونوں حروف کو. عین ح ح ع ح ع اعوذ اعوذ اعوذ. پہلے حمزہ پھر عین، دونوں کے اندر ہمیں فرق کرنا ہے. بہت سے لوگ اس میں فرق نہیں کرتے، اعوذ پڑھ دیتے ہیں. اعوذ اعوذ یعنی جہاں سے حمزہ کو نکال لیں وہیں سے عین کو نکالتے ہیں، اعوذ. تو اس کے اندر فرق کرنا ہے. مخرج حلق کا بیچ، اعوذ 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 باللہ قل اعوذ اعوذ. الحمد ح الحمد للہ رب العالمین عالمین عالمین. تو یہ ہے زبان کا بیچ اور اس کے وسط حلق یعنی حلق کا درمیانی حصہ عین ح. اس کے بعد غین. غین خا.
غا خا، یعنی منہ کی طرف سے نکلے گا، یہ بھی حلق سے، لیکن حلق کے منہ کی طرف سے نکلے گا. ہاں وہ بیچ سے نکلے گا، خا حلق کے منہ کی طرف سے نکلے گا. کیسے؟ خا غا، غین بھی وہیں سے نکلے گا، غا خا غا خا غا. غیر المغضوب، غیر المغضوب من شر ما خلق، خلق خلق. تو اس طرح سے ان حروف کی اچھی طرح سے مشق کرنی ہے. فا کا مخرج ثنا علیا کا کنارہ، جو اوپر والے دو دانت ہیں ثنا علیا، اس کے کنارے کو، یعنی یہ کنارے کو نیچے کے ہونٹ کے تری والے حصے پر لگائیں گے، جو تر والا حصہ ہے وہاں ٹچ کریں گے. ف ف ف ف ف، تو یہ ہے فا کا مخرج. اور قاف، زبان کی جڑ اوپر، اس کے مقابل اوپر کا تعلق. مثلا یہ زبان ہے، جو نیچے کا حصہ ہے یہ جڑ کہلاتی ہے، جڑ. تو اس جڑ کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے، قا قا قاف. اور تھوڑا سا اوپر کو آ جائیں گے تو کاف. پیچھے کو جائیں گے قاف، آگے کو آئیں گے اوپر کو کاف. تو تھوڑا سا اوپر نیچے ہونے سے حرف بدلے گا، اور یہ حرف ایسا بدلتا ہے کہ اس حرف کے بدلنے سے معنی بدل جاتے ہیں، اور معنی بدلنے سے نماز بھی خراب ہو جاتی ہے. یعنی دیکھ لیے، اوپر نیچے ہونے سے حرف بدل رہا ہے، اور حرف بدلنے سے معنی بدل رہے ہیں. مثلا قاف قل، قل هو اللہ، قاف بڑے قاف سے ہم ادا کریں گے قل. قل اس کا ترجمہ ہے کہ کہہ دیجئے، اور چھوٹا کاف یعنی اوپر کے حصے سے ادا کریں گے. کل اگر ہم نے پڑھ دیا تو کھا لیجئے، کہاں کہہ دیجئے، اور تھوڑا اوپر کو آ جائیں گے تو کہہ لیجئے، کھا لیجئے. تو اس لیے یہ مخارج بہت اہم ہوتے ہیں، ان کا یاد کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے. تو زبان کی جڑ، یہ جڑ، اس کو بالکل اس کے مقابل اوپر کے تالو پر لگائیں گے تو قاف ادا کریں گے، قا قا. اوپر کو آ جائیں گے کا قا کا قا کا. اوپر نیچے ہونے سے حرف بدل رہا ہے، تو بہت زیادہ مشق کرنے کی ضرورت ہے. آگے لام، زبان کا کنارہ ایک زاحک سے لے کر دوسرے زاحک تک اور اوپر کے دانتوں کو مسوڑے. زبان کی جو کنارے ہیں، کنارے کو جو زاحک ہے یعنی رباعیات کے برابر میں، ان کے ایک زاحک سے دوسرے زاحک تک ملائیں گے، اور جو اوپر کے دانتوں کے مسوڑے وہاں پر ٹچ کریں گے. کیسے؟ لام 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 لام. ٹھیک ہے. میم، دونوں ہونٹوں کی خشکی کا حصہ، جو باہر والا حصہ ہے، خشکی والا حصہ سے میم کو ادا کریں گے، میم میم. اندر تر والے حصے سے کس کو ادا کریں گے؟ با کو، با ما با. تو دیکھیے، اندر باہر ہونے سے حرف بدل رہا ہے، اس لیے بہت زیادہ ضروری ہے ان کی مشق کرنے کی. نون، زبان کا کنارہ ایک ناف سے لے کر دوسرے ناف تک اور اوپر کے دانتوں کے مسوڑے. ناف جو زواحق کے برابر میں ہے، ایک طرف انیاب کے رباعیات ہیں اور دوسری طرف انیاب کے کون سے ہیں؟ زواحق. تو دونوں کے بیچ میں انیاب ہے، تو زبان کے کنارے کو ان سے لگائیں گے، ان کے مسوڑوں پر لگائیں گے، ادا کریں گے نون نون نون. ٹھیک ہے. واو متحرک، واولین، ایسی واو جس کے اوپر حرکت ہو، اس کا مخرج ہے زبان کا بیچ، یعنی دونوں ہونٹ جبکہ پورے نہ ملے. واو واو. والناس، والناس ون. اگر ہم نے دونوں ہونٹوں کو پورا ملا دیا تو پھر کیا بنے گا؟ بن. اگر تر والے حصے سے ادا کریں گے تو با بن جائے گا، باہر والے حصے سے ادا کریں گے تو میم بن جائے گا، اور دونوں کو نہیں ملائیں گے تو واو بنے گا. آپ سمجھ رہے ہیں کہ کتنے تھوڑے تھوڑے سے فرق سے، یعنی یہ دونوں ہونٹوں سے یہ حروف ادا ہو رہے ہیں. کون کون سے حرف ادا ہو رہے ہیں ہونٹوں سے؟ با ادا ہو رہا ہے، اور اسی طرح سے دونوں ہونٹوں سے میم ادا ہو رہا ہے، اسی طرح سے دونوں ہونٹوں سے واو ادا ہو رہا ہے. تو ان کے تھوڑے تھوڑے سے فرق سے، یعنی دونوں ہونٹوں کا جو باہر والا حصہ ہے ان کو ٹچ کریں گے تو میم ادا ہوگا، اور دونوں ہونٹوں کا جو اندر کا تر والا حصہ ہے ان کو ملائیں گے تو با ادا ہوگا، اور دونوں ہونٹوں کو پورا نہیں ملائیں گے تو واو ادا ہوگا. تو اس لیے ان کی خوب مشق کی جائے. آگے واو مدہ. واو مدہ کا وہ مخرج ہے جو الف مدہ کا ہے، جو فدہن یعنی منہ کا خلا. جو جو، جیم واو پیش جو، میم واو پیش مو
تو منہ کے خالی حصے سے واو مدہ کو ادا کریں گے. اسی طرح سے یا مدہ کو بھی منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے. آگے حمزہ اقصائے حلق یعنی حلق کا آخری سینے کی طرف والا حصہ سینے کی طرف سے ادا کریں گے. دیکھیے حلق سے یہ 6 حروف ادا ہو رہے ہیں اور حلق سے اوپر نیچے کو ہونے سے حرف بدل رہے ہیں. 6 حروف کو حلق سے نکالیں گے. 2 حروف حلق کے بیچ سے, 2 حروف حلق کے آخری سینے کی طرف سے, 2 حروف حلق کے منہ کی طرف سے. منہ کی طرف سے کون کون سے حرف نکل رہے ہیں؟ غین خا, غا خا. اور حلق کے درمیان سے کون کون سے حرف نکل رہے ہیں؟ عین ہا, ہا عین. آخری سینے کی طرف سے ہا ا. تو یہ 6 حروف حلق سے ادا ہوتے ہیں. ان کی خوب مشق کیجیے. یا متحرک اور یا لین. جو جیم شین کا مخرج ہے وہ یا متحرک وہ یا لین کا مخرج ہے, یعنی زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. یا زبر یا متحرک یو. یہ یا متحرک ہے, زبان کا بیچ اور اس کے مقابل اوپر کا تعلق. اور آخری ہے یا مدہ واو مدہ الف مدہ. تینوں کو جوف دہن یعنی منہ کے خالی حصے سے ادا کریں گے. تو یہ مخارج پورے ہو چکے ہیں, آپ ان کو یاد کیجئے. میں آپ سے سنوں گا, جب آپ کو اچھی طرح سے مخارج یاد ہو جائیں گے پھر آگے بڑھیں گے. اور الف باتا کی تختی میں ان کی مشق کی جائے گی. میں الف باتا کی تختی لے کر کے نورانی قاعدے کے اندر انشاءاللہ آپ کو مشق کراؤں گا. آپ خود بھی مشق کرتے رہیں. ان کی جتنی زیادہ مشق ہوگی اتنی آسانی سے ادا ہوں گے. اشاعت القراءت یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو کلک کر لیں.